بجلی کے لیے ہم نے ان کو بہت پوری قوم کا بتاتے رہے. ہر دفعہ یہ لوگ جو ہے غلط اسٹیپ لیتے رہے اور ہم لوگ میسیج دیتے رہے ہیں. زرداری کو لائے تو ہم نے کہا سر بربادی آئی بربادی. جس وقت بجلی کے وزیر نے کہا جی دسمبر میں بجلی ختم ہو جائے گی تو ہم نے ان کو کہا کہ یہ بکواس کر رہا ہے, یہ بجلی ختم نہیں ہوگی, یہ اگلے 10 سال بھی چلے گی اور بڑھے گی. لوگوں نے کہا یہ لوگ وی آر جسٹ شٹنگ آؤٹ رائٹ. سو دسمبر میں اس شخص نے یہی بات کی کہ اگلے 8 سال تک بجلی ابھی بحران جو ختم نہیں ہوگا. پچھلے دنوں چیف انجینئر جو سابق چیف تھا ان کا وابڈا کا, اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ بجلی کی سچویشن بڑی سویئر ہے. سو حالات بہت سخت برے ہیں. انہوں نے رینٹل جو انہوں نے لیے ہیں, جو پاور پلانٹس لیے ہیں وہ بھی بیکار جا رہے ہیں. اس پہ جو کمیشن لیا اس پہ جا کے منسٹر نے جا کے فلیٹ کیے ہیں پتہ کتنے بلین پاؤنڈس کے, اور دے آر انجوائنگ لائف, بٹ پوری قوم جو ہے مصیبت میں پڑی ہوئی. تو اب بات سے کیجیے کہ قصور کس کا ہے؟ یہ پوری قوم کا قصور ہے نا. وہ یہی بات ہے نا. ابھی بہت ساری بے نظیر مر گئی ہے تو اس کے لوگوں کو دے دو, ووٹ دے دو. ایموشنل آؤٹ برسٹ پہ ووٹنگ نہیں ہوتی ہے, ووٹنگ ہوتی ہے فیکٹس کے اوپر. اگر آپ نے کسی کو رہنما چننا ہے اپنے ملک اپنے لیے, اپنی بہتری کے لیے, اپنی قوم اور نسل کے لیے, تو آپ کو اب فیکٹس کی آنکھوں میں آگے دیکھنا چاہیے. کیا دے رہی ہے بے نظیر یا اس کی اولاد جو ہے وہ باہر رہتی ہے, زرداری کا اربوں روپیہ باہر ہے, سب کچھ ہے. وہ واٹ شٹ وہ سوئز میں اس نے کیا, جو اس کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, اس کے سفیر نے جا کر اوپنلی کیا. ویئر از دا بلڈی میڈیا. مطلب یہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں, یعنی کہ سب پاکستانی جانتے ہیں کہ بے نظیر نے بےایمانی کی, اس کے میاں نے بےایمانی کی, نواز نے بےایمانی کی, اس کے بھائی نے الطاف گنڈا ہے, اس کو دیکھ لو. اس کے بعد اس کے بعد ملے دیکھ لو کہ بڑے بڑے ملے لمبی داڑیاں رکھی ہیں حرام زادوں نے, مگر کبھی کوئی چینج نہیں آیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ کتنے سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے؟ 63-64 سال میں ایک ہی لکیر کو پیٹنے لگے ہوئے ہیں. وہ قوم ایک ہی لکیر کو پیٹ رہی ہے. بے نظیر نواز شریف, الطاف حسین, اس کے علاوہ ایک اور بکواسیات اور پینچ. اس کے علاوہ ایک اور بات, یہ جو ہے نا وہاں پر جو اب بہت ساری باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں کہ جعلی ڈگریوں کے اوپر ان لوگوں نے وہاں پر ممبر قومی اسمبلی بنائی ہے, کاف لیگ کے لوگ, اور جو ہے نماز کے عورتیں جو ہیں, سب ان پڑھ لوگ ہیں بھائی. وہاں پر دلالی شروع کی ہوئی ہے. ان پڑھ لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں وہاں پہ. کیا نام ہے قومی اسمبلی میں, آپ دیکھو کون ہے پڑھا لکھا. ایک آدمی کا مسلم لیگ کا, وہ محمد سلیم نام ہے, کیا ہے, MP مجھے نام یاد نہیں رہا, میں اس نے دیکھ رہا تھا کہ اس نے BA پہلے کیا ہے, میٹرک بعد میں کیا, اور اس نے ایک سال میں جو میٹرک میں فیل ہونے کے بعد اگلے سال سے BA کی ڈگری لے لی. میں اور آپ کو بات میں ساری پبلک کو پاکستان کی پبلک کو بولتا ہوں, چلو پڑھائی کو چھوڑو, میں کہتا ہوں پڑھائی چھوڑو, شعور والا آدمی ہونا چاہیے جو اپنے ملک اور اپنی قوم سے محبت کرتا ہو, اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرے. دیکھو پڑھائی والے بیٹھے ہیں نا, پچھلے 62 سال سے پڑھائی والے ہی بیٹھے ہیں نا, ان کی وجہ سے جنازہ نکلا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب میں کہتا ہوں پڑھائی والے بندے نہ ہوں بھائی, انگوٹھا چاہ پیو, مگر اگر وہ سنسیئر ہو, ملک اور قوم کے ساتھ سنسیئر ہو, وہ اپنا ملک بنانا چاہے, اپنی قوم کو بنانا چاہے, سیٹلمنٹ دینا چاہے, ٹھیک ہے, تو اس کی ان پڑھی ہمیں منظور ہے. لیکن پتہ لگے کہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, فیکٹریاں لگ رہی ہیں, بلڈنگیں بن رہی ہیں, آفس کا سسٹم ہے, سوشل سیکورٹی سوسیال ہے, اس کے بعد کیا نام ہے ہیلتھ سسٹم ہے, اس کے بعد ٹرانسپورٹ سسٹم ہے, ہر چیز کی. بازار جو ہے گندے بازار ہیں, وہاں پہ ٹانگے کھوتے گھوڑے دوڑ رہے ہیں, ان کا سسٹم ٹھیک کیا جائے, یہ کام ہے. ہاں, اس کے بعد اکنامکل سسٹم ٹھیک کیا جائے, اپنا بزنس سسٹم ٹھیک کیا جائے, یہ کام ہے وہاں بیٹھ کے اوپر کام کرنے کے لیے. پبلک جو ہے وہ روٹی کھا سکے, سمجھے نا, گھر مکان بنا سکے, سب کو مکان روٹی ملے, جاب ملے, یہ کام ہے بلڈی پولیٹیشین کا. اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے قومیں بنتی ہیں. اور وہ قوم ہے, میں سوری یہ کہوں گا, لیکن وہ قوم جو ہے وہ بندے کی پتر ہی نہیں بننا چاہتی, چوٹیا قوم, وہ انسان ہی نہیں بننا چاہتی. وہ پوری قوم پڑھی لکھی ہے یا ان پڑھ ہے, وہ سب کے سب کھوتے ہیں. اور وہ ایلوژنس کے اندر رہتے ہیں, فینٹیسیز کے اندر رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ڈیزالو ہو چکا ہے. ہاں, بس ڈیزالو ہو گیا. اچھا, دوسری بات یہ, کیوں پاکستان کے ٹکڑے ہوں بھائی,
کیوں پاکستان کے ٹکڑے؟ کیوں؟ میں کہتا ہوں آرمی وہاں پہ ہے, ISI بیٹھی ہے, اتنے پاورفل لوگ ہیں, یہ حرام دے پلے بات ہی کیوں کریں پاکستان کی توڑنے کی بات کریں؟ کیوں؟ بہن چودوں کو نکال کے گولیاں مار دو, اڑا دو ان کے خاندان. جو پاکستان کو جو کیا نام ٹوٹنے کی بات کرتا ہے, جو بولتا ہے کشمیری ہے اس کو گولی مار دو, جو بولتا ہے میں بلوچی ہوں اس کو گولی مار دو, بولے پنجابی ہے گولی مار دو. بولے بہن چودو حرام زادو, پاکستان ایک ہے. قائد اعظم نے ایک پاکستان بنایا تھا, وہ ایک پاکستان ہے, تم سب اس کی قوم ہو. کسی کے کوئی ہمت نہیں, جرت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی. جناح پور کی بات کرتا ہے, یہ کیوں یہ غلطیاں کیوں ہوئی؟ یہ گورنمنٹ سے غلطیاں ہوئی کہ آج وہ بول رہے ہیں سارے. اور یہ ملٹری کا کام ہے, یہ بار بار. ہاں بالکل ملٹری کا کام ہے. انکمپیٹنٹ لوگ وہاں پر ملٹری میں جنرل بنے, اور ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا بلڈی شٹ. وہاں پہ جس کا منہ ہے بولتا ہے بول رہا ہے, اور جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لگے پیچھے. اور دوسری بات بھیڑ بکریوں کی طرح لگے مجھے ایک سمجھ نہیں آتی ہے, یہ حرام زادے جو ہیں یہ کہتے ہیں پائے والے گالیاں دے کے بات کرتے ہیں. یہ لوگ لفظ یوز کرتے ہیں فکنگ مدر فکر قسم کے لفظ یوز کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں یو بلڈی ول ڈیزرو دس. ٹھیک ہے, تو لوگ یہ تمیز کے دائرے کو چھوڑو, کیونکہ تمیز کے دائرے میں پولیٹیشین بول بول کے تم لوگوں کی بجا چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ہیں ریولیوشنسٹ, ہم نے تو بولنا بھی ہے اوپن, اور آ کے تم لوگوں کو تننا بھی ہوگا. بالکل. یہ پبلک جو ہے پاکستان کی وہ سنے جہاں پہ بھی ہے دنیا کے کونے میں, کہ اگر یو آر بلڈی فکن ایسول, ہم بولیں گے یہ, کیونکہ ہم وہ لوگ وہ پولیٹیشین نہیں ہے. ہاں جی, ہوں جی, ہاں جی, ہاں جی, اچھا جی. اور پبلک بھی ہپوکریٹ اور پولیٹیشین ہپوکریٹ. تمیز کے پیچھے, تمیز کو مارو گولی. تم لوگ پہلے اپنے آپ کو تو صحیح کرو. یہ دریا ہے نا, اس طرح اس کے بیچ میں ایک کشتی ڈوب رہی ہو نا, اس طرح پاکستان ڈوب رہا ہے. ان کو تمیز ہے, اب تمیز سے بچائیے ہمیں, تمیز سے تمیز رکھیے. اس کے بعد آپ جناب کرتے رہیے. ہاں جی ایسا ہو گیا, وہ آپ جناب کرتے کرتے 62 سال گزر گئے ہیں. آپ جناب کرتے کرتے جو پاکستان کا جو جنازہ نکل گیا, کشتی الٹی ہو گئی. کہتے ہیں کہ یہ پرائم لیڈرشپ ہے, یہ فکنگ کا لفظ استعمال کرتی ہے, فک کا لفظ استعمال کرتی ہے. یو مدر فکرز, بہن چودو, تم لوگوں کے لیڈرز دن رات فکنگ کرتے ہیں. تم لوگوں کے MP پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے پریکٹیکل فکنگ کر رہے ہیں. ہاں, ہم جتنے بھی پولیٹیشین ہیں, جتنے بھی وہاں پہ کیا نام ہے میڈیا وال ہے, جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ ہے, سب فکنگ کرتے ہیں. سب زانی ہیں اور شرابی ہیں اور دن رات فکنگ. وہ نظر نہیں آتا ان کو. ہم بولتے ہیں کہ یو فکن ایسول باسٹرڈ, تو وہ نظر آتا ہے کیونکہ وہ میڈیا کے اوپر جا رہے ہیں. یو بلڈی فکن ایسول. یہ تو وہ لوگ ان کو ہماری تقریر کے کبھی رکھنا چاہیے. کبھی میں بار بار کہتا ہوں, جس دن آغا حسن اور جمال ٹاکو اس ملک کے اندر بیٹھیں گے نا بادشاہت کے اوپر, یا جب حکومت کریں گے نا, اس دن پبلک سن لے غور سے کہ اپنی ناڑے کس لو, کیونکہ ہم نے پبلک سے لے کے نیچے سے لے کے اوپر تک کہ توڑ جو ہے نا وہ دبا دینی ہے, رسے دبا دینے ہیں. سمجھ, چھوڑنا نہیں کسی کو بھی, کیونکہ ہم کو پاکستان سے سب سے پہلے پاکستان جو ملک ہے پاکستان اس سے غرض ہے. اس کے بعد پاکستان کے اندر جو پبلک رہتی ہے اس سے غرض ہے. جب پاکستان مکمل صحیح ہوگا تو پبلک کبھی ٹھیک ہوگی, کیونکہ پبلک جو ہے وہ ڈنڈے کے ساتھ صحیح ہوتی ہے, سمجھے نا. اور ہمارا ڈنڈا چلنے سے پہلے آپ لوگ صحیح ہو جائیں, کیونکہ جب ہم آئیں گے تو وہ ڈنڈا ایسا چلے گا کہ پھر وہ پھرتا چلا جائے گا پر کسی کا لحاظ نہیں کرے گا. کیوں جی؟ بالکل صحیح ہے. ہم تو ایسے ہی ہیں, ہم ریولیوشنسٹ ہیں, ہم ریولیوشن طریقے سے ہی کریں گے. اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ ہماری پچھلے 8 سال کی تقریریں دیکھ لے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ حرام زادے ہیں, یہ کنجر ہیں, یہ کتے ہیں, یہ کتے ہی رہیں گے, یہ کتے ہیں میڈیا والے, اور اگر کتے ہیں. اور اگر تم لوگوں میں کسی میں ہمت ہے نا, جرت ہے نا, تو ہم بیٹھے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ بات کرو, سامنے فیس ٹو فیس بات کرو. دیکھتے ہیں, پھاڑ کے رکھ دیں گے, پھاڑ کے. ہم لوگ سادات ہیں, سید, کمی کمین نہیں, کمی کمین نہیں ہے. جو جیسے کمی کمین, بھٹو جیسے کمی کمین. ہم یہ جرنیل آ کے آئے ہیں کمی کمین مشرف جیسے, جس کا خاندان ہی کوئی نہیں دلے کا, سمجھے. اس طرح جیسے کمی کمین, یہ سب کمی کمین لوگ. ہم اوریجنل سید ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی سے آ رہے ہیں, سمجھے نا. شک ہے تو شجر نسب دیکھ لو. اور بار بار یہ بولتا ہوں کہ مسلمانوں, پاکستانیوں, بندے کے پتر بن جاؤ اور صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کی جو کمی کمین ہے وہ جا کر ملا بن گیا ہے, اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں, ان کو سجدے ہونے, تعلقاتی کو سجدے کر رہے ہیں لوگ. بلڈی ورلڈ, یہ پاگل ہوگی قوم ساری, جس کو جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. بے نظیر کی قبر کو خانہ کعبہ کہہ رہے ہیں. دوسرا مرے والوں کو چھوڑ دو.